حذیفہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو سفارتکاری کی بات ہو رہی تھی تو کسی مرحلے پہ ہم مایوس ہو گئے تھے. پاکستان اگرچہ ڈے فرسٹ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سفارتکاری کو ویلکم بھی کر رہے تھے اور ہم نے انگیج بھی کیا, بٹ بھارت کی جانب سے بڑا ایک منفی رویہ تھا. تو ہمیں لگا کہ سفارتکاری اب کام نہیں کر رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈسائسو فورس انڈیا کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لے آنے کی وہ حربی ہماری قوت تھی جس نے مجبور کیا, یا اگین آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری نے بھی اپنا کام کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پر جب انڈیا نے یہ ساری ایپیسوڈ کر لی تھی, رافیل ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیم کرتا تھا کہ فضائیہ کا ٹائٹینک ہے, جب ان کا وہ غرور ٹوٹا اس کے بعد تو پھر مودی نے ذرا اپنا نیریٹو بچانے کے لیے باقی کام کیے ہیں, چاہے وہ ڈرونز بھیجنے ہوں, چاہے وہ کھلونا بم ہوں, یا باقی چیزیں ہوں, یا اکا دکا جو انہوں نے میزائل فائر کیا. ایکچوئل تو جب وہ رافیل کا جو ان کا وہ تھا وہ یعنی انہیں دھچکا پہنچا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کانگریس نے راجیہ سبھا میں قرارداد پیش کی کہ 2020 سے 22 کا جو ایگریمنٹ بھی پبلک کیا جائے. تو اس کے بعد بھارت کی تو خواہش تھی, اور بھارت جو ہے پوری دنیا میں جو بھی اس کے کانٹیکٹس ہیں وہ یوز کر رہا تھا کہ پاکستان پر آپ دباؤ ڈالیں اور بس اسی صورتحال پر یہیں پر ہی سیز فائر ہو جائے. لیکن پاکستان کے جتنے بھی مہربان دوست ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ چائنا ہے, اور امریکہ سے ہمارے ظاہر ایک برابری کے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر رہے ہیں ہم اس کے, اور اب بھی ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں. تو ہم نے واضح کہا کہ پاکستان کی چونکہ سالمیت اور جارحیت پہ حملہ کیا گیا ہے, اور اگر ہم اس کو یہاں روک دیں گے تو یہ پھر 2-3 مہینے بعد بھارت اس کی کامن پریکٹس بنا لے گا. تو ہم نے دنیا کو واضح کہا کہ ہم اگر بات چیت کریں گے بھی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھارت نے دخل اندازی کی ہے, جارحیت کی ہے, بدماشی کی ہے, دہشت گردی کی ہے, پاکستان جو ہے وہ کینیڈا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر آپ کا ڈپلومیٹک سپورٹ کے ذریعے آپ ایک ملک کے اندر ایک بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیں اور پھر ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل کر کے اسے واپس یہاں لے آئیں. تو وہ دنیا کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات, اور وہی چیز بھارت کو بھی کنوے ہو گئی تھی کہ جی پاکستان اپنا بدلہ ضرور لے گا. اور جب پھر ظاہر افواج پاکستان نے ایک فیصلہ کیا, اس کو سیاسی لیڈرشپ کی سپورٹ حاصل تھی. میں سمجھتا ہوں کہ صرف وزیر اعظم صاحب کی نہیں, پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے کھل کر سپورٹ کیا. اور وہ جو ہم نے جو سارا ایپیسوڈ ابھی میرے کولیگ بھائی نے بیان کیا سارا, اس ایپیسوڈ کے بعد پھر دوبارہ پاکستان سے رابطے کی کوشش کی گئی. ٹرکی نے کہا, سعودی عرب نے کہا, تو پھر پاکستان نے بھی رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے ہم نے جو اپنا بدلہ چکانا تھا وہ چکا لیا. اب اس کے بعد جو بات چیت ہونی ہے, اب وہ دونوں سٹیٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں. بھارت کی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی خواہش تب سے ہے جب سے رافیل گرے ہیں. اس کے بعد تو کوششیں کر رہے ہیں, گنر بھپیاں کر رہے ہیں, میڈیا کنٹرول کیا ہوا سارا مودی نے کہ تاکہ میڈیا پہ میں چلاتا رہوں, میرا نیریٹو نہ فلاپ ہو. بیسیکلی تو وہ نیریٹو بیچ رہا تھا رافیل کی صورت میں, پاکستان پر حملے کی صورت میں, وہ اس کا فلاپ ہو گیا. تو یہ ساری ایپیسوڈ وہ کر رہا تھا. اب ظاہر صورتحال جب دیکھی تو مودی کو جو بھارت کا بھی میڈیا کر رہا ہے, اس کو باقی انٹرنیشنل جریدوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے, تینوں بھارت کی افواج کے سربراہ نے, سیکرٹری ڈیفنس نے, اجیت دول پرانا را کا سرونگ افسر تھا, اب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, اس نے بتا دیا کہ جی اب ہمیں لیٹنا پڑے گا, پیچھے ہونا پڑے گا. اگلا سٹیپ جو ہے وہ انتہائی سٹیپ ہوگا. انہوں نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی میٹنگ بلا لی ہے. تو اس کے بعد پھر مودی کو سمجھ آئی کہ چائے کا کھوکا نہیں ہے ملک, میں وزیر اعظم تو بن گیا ہوں, اگر یہ کام کروں گا تو پھر میں دنیا کی جو بڑی اکانومی اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہوں میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا. پھر بھارت میں پریشر تھا, انٹرنیشنل پریشر بہت تھا, وہاں پر بل گیٹس کی انویسٹمنٹس ہیں, امبانی ان کے اپنے خود اکانومی کو کھڑا کرنے خود اتنا بڑا ملک ہے, وہاں ان کے اپنے سٹیکس بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب انفیکٹ آپ کی طرف آتا ہوں, گویا کہ ایک تو جو مسلح افواج کا پروفیشنلزم ہے اس کے حوالے سے, اور پھر اوور آل جو پاکستان نے 22 اپریل سے لے کے اب تک اس سارے ایشو کی ہینڈلنگ کی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آپ کی اس بات سے وہ خان صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, یہ ملک بھی ہمارا, یہ آرمی بھی ہماری. اور آپ نے دیکھا اس دوران میں ایون جو ہمارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے, انہوں نے اپنا سارا رخ بھارت کی طرف کیا ہوا تھا. they were all doing that thing. لیکن دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے, جو اصل واقعہ ہوا ابھی کچھ فیکٹس تھے, 3 چیزیں ہوئی ہیں. انڈیا نے فرانس کو رسوا کر دیا, انڈیا نے اسرائیل کو رسوا کر دیا, انڈیا نے رشیا کو رسوا کر دیا. وہ کیا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ,
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بعض دفعہ ہمیں جو وہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہم کہتے ہیں غلامی والا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. درست. ہم لوگوں نے جس طریقے سے کیا, جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کی 3 جگہوں پہ کیا ہے. ہم لوگوں نے سائبر وارفیئر کیا ہے, جو ہمارے سائبر واریئرز تھے انہوں نے بہت بڑا کمال کیا ہے. انہوں نے 5-6 جگہوں پہ بی جے پی کے ویب سائٹ پہ انہوں نے ان کے پورا گریڈ سسٹم بند کر دیا, 70% انڈیا کو اندھیرے میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ہماری جو ایئر ڈیفنس تھی انہوں نے جو کمال کیا ہے, مطلب آپ اچھا ایک اور بہت بڑی چیز ہے. اب آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں گے, پہلی بار پاکستان نے بغیر ویسٹرن ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیا ہے. انٹرسٹنگ. F-16 نہیں استعمال ہوئے بالکل ایسے. چائنیز فائٹرز جیٹ استعمال کیے ہیں. ہم نے J-17 تھنڈر اور اس کے ساتھ جو 20 اور 22 کے درمیان میں جو ہم لوگوں نے J-10C لیے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ان کو بالکل تباہ کر دیا تھا. پاکستان چائنا کی ملی بھگت سے جو لو کاسٹ ہائی ٹیکنالوجی ویپنری ہم نے استعمال کیے, چاہے اس میں PL-15 کیوں نہ ہے, کچھ چیز کیوں نہ ہو. سو وہ جو ایک myth تھی نا ویسٹرن سپیریورٹی آف وارفیئر مشینز, ہم نے اس کو بتا دیا. اور یہ یاد رکھیں ہم نے ایک اور چیز سمجھا دی دنیا کو کہ اگر آپ جب تک آپ کے پاس مائیکل شوماکر نہ ہونا تو پھر گڈی میں بٹھانے دا کوئی کام نہیں. انڈیا نے ایک اور کام کیا, پچھلی بار انہوں نے بھیجا تھا ایک مرد کو, اس دفعہ انہوں نے مردوں پہ یقین کیا, عورت کو بھیج دیا. لگا کے عورتوں, میرے خیال میں اگلی بار ان کو ٹرانسجینڈرز کو بھیجنا پڑے گا. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں, اور خاص طور پہ جو میں دوبارہ بتاؤں گا کہ پاکستان نے پہلی بار F-16 کو استعمال نہیں کیا. صحیح. انہوں نے صرف چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. تو اٹس اے بگ چینج, فنڈامنٹل, اس پہ کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑا چینج ہے. اچھا یہ یاد رکھیں, میں تھوڑا سا اس کو یہ جو سیز فائر ہے نا اس میں میں ہلکا سا کمنٹ کر دیتا ہوں. یہ سیز فائر بالکل ایسے ہوئے جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو نا تو چودھری لڑائی رکوا دے. اب یہ چودھری سے مراد آپ کی امریکہ, ان کا ککڑ ہار. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی, میں صرف ان کی بات ٹوکنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. ابھی CNN پہ خبر آئی ہے, میں اس لیے ان کی بات کو انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں. نک رابرٹسن ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں, اس نے انڈورس کیا ہے کہ آج دن میں جیسے ہی پاکستان کے میزائل داغے تو دہلی نے رابطہ کیا امریکہ سے کہ ہماری جان بچائیں. یہاں پہ میں پاکستان کی جو اس وقت آرم فورسز ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو کنسیڈ کر کے کہہ دیا آرم فورسز جو ڈیسیجن لے, اور بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے, کچھ اور ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا. وہ یہ ہے کہ 1947-48 میں جب نہرو چلا گیا تھا UN نیشن میں, اور اس نے میرے خیال میں آرٹیکل 75 آف دا چارٹر کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پٹھان آ گئے اور یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. وہ جو قبائلی انہوں نے کہا تھا سیز فائر کرا دے تھے, انہوں نے ہار مانی ہے, یہ ہار گئے ہیں, یہ چلے گئے ہیں امپائر کے پاس. انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ بند کراؤ, ہم ہار رہے ہیں. ادھر پاکستان کو جو سیز فائر ہے نا اس کے اوپر کنڈیشنز رکھنی چاہیے کہ ہم سیز فائر تب کریں گے. یہ یاد رکھیں اس وقت وہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہے, ان کی ایئر فورس اوپر اٹھ نہیں سکتی. سو آپ یہاں سے ڈکٹیٹ کروائیں.